السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ایمانداری۔ آج ہم اس کی پڑھائی اور مشقی سوالات کریں گے۔ آمادگی کے لیے طلباء سے پوچھا جائے گا کہ اگر کوئی دکاندار آپ کو بقایا پیسے زیادہ واپس کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ نمبر 2، اگر رستے میں کوئی پیسے گرے ملیں تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے سوال کا جواب یقیناً آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اگر دکاندار آپ کو بقایا پیسے زیادہ واپس کر دیتا ہے تو آپ اس کو وہ زیادہ پیسے واپس کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ آپ کو زیادہ پیسے دے رہا ہے تو جو پیسے آپ کے پاس زیادہ آ گئے ہیں، یعنی جتنے بقایا بچنے چاہیے تھے اس سے اوپر کے جو پیسے ہوں گے وہ آپ دکاندار کو واپس کر دیں گے۔ اور رستے میں اگر کوئی گرے ہوئے پیسے ملیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً آپ ان پیسوں کو اٹھائیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے کہ شاید آپ کو اس کا مالک نظر آ جائے یا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس کے پیسے گرے ہیں، اور یقیناً آپ اس کے یعنی پیسوں کے مالک کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ آج کے مقاصد ہیں۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ طلباء کو ایمانداری کا مطلب سمجھایا جائے گا، یعنی آپ کو ایمانداری کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ روزمرہ زندگی میں ایمانداری سے کام لینے کی ترغیب حاصل کریں گے، خود سے سوالات کے جوابات دے سکیں گے اور تحلیلی صلاحیت بہتر ہوگی۔ ایمانداری کا لفظی معنی کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ ایمانداری کا لفظی معنی دیانتداری ہے۔ اور ایمانداری کا مفہوم کیا ہے؟ کہ ایمانداری کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی حق، مال یا کوئی ایسی چیز دوسرے کے ذمہ ہو تو وہ اسے ادا کر دے، یعنی اگر کسی کا کوئی حق ہے، اگر کسی کا کوئی مال ہے، کسی کے پاس کسی دوسرے کے ذمہ بنتا ہے کہ اس نے اس کو وہ مال لوٹانا ہے، یا پھر کسی کے اوپر وہ حق بنتا ہے کہ اس کا حق اس کو واپس کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو اس کو ایمانداری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر ایک پورا انسان کے پاس کسی نے روپیہ امانت کے طور پر رکھوایا ہے، کہ ایک انسان کے پاس کسی نے روپیہ امانت کے طور پر رکھوایا ہے تو وہ اس کو پورا واپس کر دے۔ اسی طرح کسی نے اگر کوئی راز کی بات کہی ہے تو وہ اسے راز رکھے، اور یہ راز رکھنا بھی ایمانداری میں شامل ہے۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 58 پر یعنی 58 پر مزید مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ آپ اپنے سبق کو دیکھ کر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کے اس سبق میں کون سی مثالیں مزید دی گئی ہیں۔ مشورہ طلب ہونے پر صحیح مشورہ دینا بھی ایمانداری میں شامل ہے، یعنی اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو آپ اس کو بالکل درست اور صحیح مشورہ دیں تاکہ اس مشورے پر عمل کر کے اس کو فائدہ ہو، نہ کہ نقصان ہو۔ ایک اور مثال یہاں پر ملازمت کے بارے میں دی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اس کا اپنے فرض کو پوری ذمہ داری سے ادا کرنا بھی ایمانداری ہے، یعنی اس پہ جو فرض بنتے ہیں اس جاب سے ریلیٹڈ، اس ملازمت سے ریلیٹڈ، تو وہ اپنے ان فرائض کو، اس فرض کو پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ بھی ایمانداری میں شامل ہے، یعنی اس نے اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہوئے اپنی اس جاب سے ریلیٹڈ، اپنی اس ملازمت سے ریلیٹڈ جو بھی اس کی ذمہ داری بنتی تھی اس نے اس کو پورا کیا۔ آگے دیکھیے۔ ایمانداری کی فضیلت۔ ایمانداری کی فضیلت آپ کو پتہ چلے گی کہ ایمانداری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ یہاں پر دیا گیا ہے، خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، یعنی اگر کسی کی امانت، یعنی کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی ہے کہ میں کچھ عرصے تک آپ سے واپس لے لوں گا یا لے لوں گی، آپ میری اس چیز کو بہت دھیان سے اپنے پاس رکھیں، تو ان کی جو وہ امانتیں ہیں اس کو بغیر خراب کیے، بغیر استعمال کیے ان کے حوالے کر دو، یعنی جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر دی جائیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں پہ ترجمہ دیا گیا ہے،
جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی جو کسی کی امانتوں کی حفاظت کرنا نہیں جانتا اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ اور جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا، یعنی جو وعدے کو پورا نہیں کرتا، وقت پر پورا نہیں کرتا، تو اس کا کوئی دین نہیں۔ تو دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ اگر امانت میں خیانت کی جائے، امانت کی حفاظت نہ کی جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، کہ اس کے اندر اس چیز کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی کی چیز کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اس کو خراب کر دے گا، لاپرواہی برتے گا، تو اس کا تو وہ ایمان نہ رہا نا۔ اور اسی طرح وعدے کے بارے میں فرمایا کہ وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اور اگر وہ پورا نہیں کرتا تو اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں اس پیراگراف کو پورا کرنا چاہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مکمل ایمانداری کی بہترین مثال ہے، یعنی پوری زندگی انہوں نے ایمانداری سے کام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاروبار اور لین دین میں ایمانداری کی بہترین مثالیں قائم کی۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دے رکھا تھا اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینہ منورہ آ جانا، یعنی اس وقت بھی ان کو فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا ہوا تھا، لیکن تب بھی انہیں یہ فکر تھی کہ لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر دینی چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی وہ امانتیں کہ آپ یہ امانتیں واپس کر دیجیے گا اور آپ بھی مدینہ آ جائیے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وجہ سے امین کا لقب ملا تھا کہ ان کے پاس مسلمان، کافر، یہودی جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین، کفار، وہ سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتوں کو رکھوا دیا کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر واپس لے لیا کرتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، ایمانداری کے یہاں پر بہت سے فائدے بتائے گئے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ سے 5 آداب کا ذکر کروں گی۔ ایماندار انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، ایماندار انسان پر ہر کوئی اعتبار کرتا ہے، ایماندار انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یعنی اس کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، ایمان کا پکا ہوتا ہے۔ ایماندار انسان لین دین میں کبھی دھوکہ نہیں کرتا، یعنی جو بھی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے وہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، دیانتداری سے کام کرتا ہے، کسی بھی طرح کی خراب چیز، خراب مال کسی دوسرے کو نہیں دیتا، اگر پیسے ہیں تو پیسے پورے واپس کرتا ہے، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کرتا۔ آگے دیکھیں، ایماندار انسان کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، یعنی جو شخص ایماندار ہے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو وہ حق ادا کرتا ہے، اس کی حق تلفی نہیں کرتا، یعنی اس کا حق نہیں مارتا۔ آپ کی یہاں کتاب میں صفحہ نمبر 59 اور 60 پر اور بھی بہت سے فائدے دیے گئے ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جیسے صفحہ نمبر 60 پر ہے، ایماندار انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اسے کہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ اپنے اس بات پر مضبوط ہوتا ہے، اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں نے ہر ایک کا حق پورا کیا ہے، میرا جو فرض بنتا تھا میں نے اس کو پورا کیا ہے، تو اس لیے اس کو کہیں بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایماندار انسان کاروبار میں نہ تو لالچ کرتا ہے اور نہ ہی نقصان پر مایوس ہوتا ہے۔ جب اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ لالچی نہیں بنتا، وہ تھوڑے پیسوں میں بھی گزارا کر لیتا ہے، اور اگر اس کا نقصان ہو جائے تو بھی وہ مایوس نہیں ہوتا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہوں گی حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں، کہ وہ کاروبار کرتے تھے، شاید ان کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ ان کا ایک بحری جہاز، یعنی اس کپڑے سے لدا ہوا بحری جہاز آ رہا تھا۔ ایک شخص بھاگا بھاگا ان کے پاس آیا اور آ کر ان کو یہ بات کہی کہ امام صاحب، آپ کے جو بحری جہاز تھا جو آپ کے کاروبار کے حوالے سے تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ بالکل پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ اس شخص کا اتنا نقصان ہو گیا اور یہ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں مزید کچھ بھی نہیں فرمایا، وہ شخص واپس چلا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری، وہ شخص واپس آیا اور فرمایا کہ امام صاحب، آپ کو وہ بحری جہاز اللہ کی طرف سے صحیح سلامت کنارے پر پہنچ گیا ہے۔
اور اس وقت انہوں نے کوئی چھلانگے مارنا شروع نہیں کر دی، کوئی مٹھائیاں بانٹنا شروع نہیں کر دی۔ عموماً تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی نقصان ہوتے ہوتے بچ جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا الحمدللہ، نہ ہی وہ نقصان پر مایوس ہوئے، واویلا مچایا، روئے دھوئے، ہائے میرا نقصان ہو گیا، ہائے میں کیا کروں گا، میرے اتنے پیسے ڈوب گئے، نہیں، انہوں نے تب بھی الحمدللہ فرمایا۔ اور جب وہ بحری جہاز صحیح سلامت اللہ کی طرف سے واپس پہنچ گیا، یعنی کنارے پر آ گیا، تو تب بھی انہوں نے الحمدللہ فرمایا۔ تو پرسکون، مطمئن اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بھی گھر اور باہر ہر معاملے میں ایمانداری اختیار کرنی چاہیے، اس طرح ہم آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آگے دیکھیے، آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھیں، یعنی مشقی سوالات ہیں آپ کے لیے۔ پہلا سوال ہے ایمانداری کا لفظی معنی کیا ہے، یعنی آپ نے ایمانداری کا معنی بتانا ہے۔ صفحہ نمبر 58 پر جب وہاں پہ آپ کا یہ سبق شروع ہو رہا ہے، وہیں پر آپ کے پہلے پیراگراف میں ایمانداری کا لفظی معنی دیا گیا ہے، جواب سن لیجئے گا۔ ایمانداری کا لفظی معنی دیانت داری ہے۔ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، ایمانداری کا لفظی معنی دیانت داری ہے۔ بس ایک لائن کا آپ کا جواب ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، ایمانداری کا مفہوم کیا ہے، یعنی آپ نے ایمانداری کی تعریف بتانی ہے۔ اس سے اگلی ہی لائن میں ایمانداری کی تعریف یعنی ایمانداری کا مفہوم بتایا گیا ہے، مثال کے ساتھ آپ بتائیں گے۔ غور سے سنیے گا، ایمانداری کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی حق، مال یا کوئی چیز دوسرے کے ذمہ ہو تو وہ اسے پورا پورا ادا کرے۔ مثلاً مثال دی گئی ہے، یہاں پہ 3-4 طرح کی مثالیں دی گئی ہیں، آپ کوئی سی بھی ایک مثال لکھ سکتے ہیں، لیکن مثال دینا ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس کسی کے روپیہ پیسہ امانت رکھ دیا گیا ہے تو وہ اسے پورا پورا واپس کرے، تو یہ ایمانداری کہلاتی ہے۔ بات کے بارے میں مثال دی گئی ہے، مشورے کے بارے میں مثال دی گئی ہے، ملازمت کے بارے میں مثال دی گئی ہے۔ آپ ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک مثال لکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایمانداری کا مفہوم بتائیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 58 پر ہے اور پہلی ہی لائن میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، ملازمت اور ایمانداری کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی آپ نے بتانا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی شخص ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت اور ایمانداری آپس میں کیا تعلق رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 59 پر پہلی ہی لائن میں اس کا جواب دیا گیا ہے، اگر کوئی انسان کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اس کا اپنے فرض کو پوری ذمہ داری سے ادا کرنا بھی ایمانداری ہے۔ مزید اس کو آپ کے لیے آسان کر دیتی ہوں، اگر کوئی انسان کسی جگہ پر ملازمت کرتا ہے تو اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے، جو فرض بنتا ہے، اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے نبھائے، بہت اچھے طریقے سے اپنے فرض کو پورا کرے، تو وہ ایمانداری ہے۔ آگے سوال دیکھیے، ایمانداری کے متعلق کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ایمانداری کی فضیلت ہیڈنگ ہے، اور یہاں پر ایک میرے پاس پیلے رنگ کے ایک باکس ہے، ایک ڈبہ دیا گیا ہے، اس کے اندر آیت کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، ترجمہ ہے اس کا، خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ صفحہ نمبر 59 پر ہے، آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا، آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا، اور اس لیکچر میں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ وہاں پہ آیت دی گئی ہے، وہی یہاں پر آیت کا ترجمہ آئے گا۔ دوبارہ سے جواب سن لیں، خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اگلا سوال دیکھیے، ایمانداری کی فضیلت پر ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اسی پیراگراف میں اور اسی کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ دیا گیا ہے، جس میں امانت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں۔ صفحہ نمبر 59 پر ہی آپ کے یہ دونوں سوالوں کے جواب ہیں، بلکہ 3 سوالوں کے جواب آپ کو یہیں پر ہی مل جائیں گے۔ مندرجہ بالا سوالات کے جوابات کاپی پر حل کیے جائیں گے۔ آگے دیکھیے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔
آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے گھر کا کام کیا ہے۔ صفحہ نمبر 60، سوال نمبر 1 کا جز الف، بے، جیم، دال، ہے۔ ایک ایک لائن کے جوابات ہیں، بالکل بھی لمبے جوابات نہیں ہیں اور بہت آسان ہے، تو برائے مہربانی ان کو مکمل طریقے سے لکھیے گا۔ صفحہ نمبر 60 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں۔ سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں، سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔